آج کا سوشل میڈیا کے اوپر پارلیمانی نظام حکومت اور صدارتی نظام حکومت کے حوالے سے بہت سی باتیں اور خبریں گردش میں ہیں، اور کون سا نظام حکومت اس ملک پاکستان کے لیے بہتر رہے گا؟ کہ پارلیمانی نظام حکومت بہتر رہے گا یا اس ملک کے لیے صدارتی نظام حکومت بہتر رہے گا؟ ہم اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے۔ جو صدارتی نظام حکومت ہوتا ہے، ایسا نظام حکومت ہوتا ہے جس کے اندر مختلف سیاسی پارٹیز اپنا اپنا کینڈیڈیٹ دیتی ہیں، اور عوام ڈائریکٹلی اپنے ووٹوں سے جو امیدوار انہیں اچھا لگے یا جو امیدوار عوام میں مقبول ہو یا جس امیدوار کا منشور عوام کو اچھا لگے اس کو وہ الیکٹ کر کے اس ملک کا پریزیڈنٹ بنا دیتی ہیں۔ پھر وہ شخص اس ملک کا پریزیڈنٹ بن کر ایگزیکٹو انچارج بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے۔ اسے جو بھی فیصلہ اچھا لگے وہ فیصلہ اس ملک کے لیے کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی کابینہ بنانے میں بھی مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے۔ اس سے اگر کوئی وکیل اچھا لگے اس کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیتا ہے، اگر اس کو کوئی بیوروکریٹ اچھا لگے اس کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ اچھا لگے اس کو بھی اپنی کابینہ میں شامل کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ صدارتی جمہوری نظام حکومت ہے، یہ اسلامک نظام حکومت سے ڈیرائیو کیا گیا ہے۔ اسلامک نظام حکومت میں جو مجلس شورا ہوتی ہے وہ امیر المومنین منتخب کرتی ہے، پھر وہ امیر المومنین اپنی کابینہ منتخب کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسلامک نظام حکومت میں جو امیر المومنین ہوتا تھا وہ لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ادھر صدارتی جمہوری حکومت میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے یہ 4 یا 5 یا 6 سالوں کے لیے وہ آتا ہے۔ حقیقی معنی میں سپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے آپ کو صدارتی نظام حکومت میں ہی ملے گا۔ وہاں پہ چونکہ صدر صاحب جو ہوتے ہیں حقیقی طور پر اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتے ہیں، اس لیے وہ جو سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے وہ صدارتی نظام حکومت میں ہی سوٹ کرتا ہے۔ دنیا میں 90 سے 100 ممالک کے اندر صدارتی نظام حکومت نافذ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی طاقتور ترین ممالک ہیں وہاں بھی آپ کو صدارتی نظام حکومت ہی ملے گا۔ آپ دنیا کے سپر پاور امریکہ کی مثال لے لیں، وہاں پہ بھی آپ کو صدارتی نظام حکومت ملے گا۔ آپ ماضی کے سپر پاور رشیا کی مثال لیں، وہاں پہ بھی آپ کو صدارتی نظام حکومت ہی ملے گا۔ آپ مستقبل کے سپر پاور چائنا کی مثال لیں، وہاں پہ بھی آپ کو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہی ملے گا۔ آپ ترکی کی مثال لیں، آپ جرمنی کی مثال لیں، وہاں پہ بھی صدارتی نظام حکومت ہی نافذ ہے۔ صدارتی نظام حکومت میں اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ سنگین جرم کرتا ہے یا سنگین غداری کا جرم کرتا ہے یا بہت بڑا جرم کرتا ہے تو اس کو امپیچمنٹ کے ذریعے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ اگر وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کرے گا 4 یا 5 سال بعد جب وہ عوام میں واپس جائے گا تو عوام اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں پارلیمانی نظام حکومت کی طرف۔ ہمارا جو پارلیمانی نظام حکومت ہے وہ برطانیہ سے انہیرنٹ کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں چونکہ اب برطانیہ کی عوام کا مینٹل جو شعور ہے وہ پاکستانی عوام کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ یہ جو نظام حکومت سوٹ بھی کرتا ہے، اور جو پاکستان ہے وہاں پہ نظام حکومت یہ سوٹ نہیں کرتا۔ پارلیمانی نظام حکومت میں پورے ملک کے اندر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، اور ہر سیاسی پارٹی ہر حلقے میں اپنے ایم این اے یا ایم پی اے کے امیدوار دیتی ہے، اور عوام کو جو ایم این اے یا ایم پی اے کا امیدوار اچھا لگے یا جس پارٹی کو وہ اپنا پسند کرتی ہو عوام، اس کو وہ منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیتی ہے۔ پارلیمنٹ میں جو سمپل میجورٹی جس کے پاس ہو اس پارٹی کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اس ملک کا پرائم منسٹر بن کر ایگزیکٹو انچارج بن جاتا ہے۔ اگر کوئی پارٹی سمپل میجورٹی میں نہ ہو تو پھر دوسری پارٹیوں کو شامل کر کے حکومت بنائی جاتی ہے۔ اس نظام حکومت میں جو ایگزیکٹو انچارج پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ زیادہ آزاد فیصلے نہیں کر سکتا جتنا کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ کر سکتا ہوتا ہے۔ اس پرائم منسٹرشپ پارلیمانی نظام میں جو حکومت کے اپنے ایم این اے ایم پیز ہوتے ہیں وہی پرائم منسٹر کو بلیک میل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے فلاں بندے کو وزیر بناؤ، یا ہمارے فلاں بندے کو سینیٹر بناؤ، یا ہمارے علاقے میں فلاں بندے کو ڈی سی لگاؤ، فلاں بندے کو ڈی پی او لگاؤ، یا فلاں بندے کا تبادلہ کرو۔ ایسے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ بلیک میل ہوتا رہتا ہے۔ اگر حکومتی پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی نہ ہو تو جب وہ کسی اتحادی پارٹی کو شامل کرتی ہے پھر اور زیادہ بلیک میل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو بزدار صاحب ہیں حکومت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس سمپل میجورٹی ہے، اور جو اس کے ساتھ پارٹی دوسری ہے وہ کاف لیگ کی پارٹی ہے، اور وہ کاف لیگ کی پارٹی اپنی باتیں منواتی ہے، بعض بزدار صاحب کو بلیک میل بھی کرتی ہے، اور یہ ہوتا ہے بلیک میل۔
تو پارلیمانی نظام حکومت جو ہے ہمارے جاگیرداروں کو، ہمارے وڈیروں کو، ہمارے نوابوں کو، ہمارے ایلیٹ کلاس کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتا ہے، اور ہمارے جاگیرداروں کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم حکومت میں رہتے ہیں، ہمارا کوئی وزیر بنتا ہے، ہمارا کوئی مشیر بنتا ہے، ہمارا کوئی صوبائی وزیر بنتا ہے، ہمارا کوئی سینیٹر بنتا ہے، ہمارا کوئی مشیر یا وزیر بن کے حکومت میں رہتا ہے اور اپنے کام کرواتے رہتے ہیں۔ اور یہی جو جاگیردار ہیں یہی تنقید کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پارلیمانی نظام ہی رہنا چاہیے اور صدارتی نظام حکومت اس ملک کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس ملک کے اندر ایوب خان صاحب پہلے صدر بنے تھے، انہوں نے 3 دریا انڈیا کو بیچ دیے۔ وہ یہ کہتے ہیں اس ملک کے اندر یحییٰ خان جب صدر بنے تو اس نے ملک کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب ضیاء الحق صدر بنے تو اس ملک کے اندر کلاشنکوف کلچر لے آئے۔ وہ یہ کہتے ہیں جس ملک کے اندر مشرف صاحب پریزیڈنٹ بنے تو وار اینڈ ٹیرر اس ملک پہ اس نے امپوز کر دی۔ بات تو ٹھیک کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو پریزیڈنٹ تھے وہ ڈکٹیٹر تھے، وہ آمر تھے، وہ فوجی تھے، وہ اپنی وردی کے بل بوتے پہ آئے تھے، وہ اپنی عوام کے منتخب ووٹوں سے آ کے منتخب نہیں ہوئے تھے، اور وہ جو کہ اپنا ڈکٹیٹر تھے انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کیے تھے، انہیں کوئی ڈر نہیں تھا، انہوں نے عوام میں واپس جانا ہے، اس لیے جو مرضی فیصلے کر لیتے تھے۔ اور جبکہ حقیقی معنوں میں جو صدر جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آیا ہوگا اسے ڈر ہوتا ہے کہ بھائی میں نے واپس عوام میں جانا ہے، عوام نے مجھے اگر میں نے ڈلیوری نہ کی، اگر ہم نے اچھے طریقے سے ڈلیور نہ کیا تو عوام ہمیں ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو آخر میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ چہرے بدلنے سے کچھ بھی نہیں بدلے گا، آپ نظام بدلے تو پھر اس ملک کا مستقبل بہتر ہوگا۔ تو آپ کو جون سا نظام حکومت بہتر لگتا ہو آپ ویڈیو کے کمنٹ کیجئے گا، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بہت اچھی لگی ہو تو شیئر کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔